سورۃ القصص آیت نمبر 49 اور 50 ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرما کر مشرکین مکہ کو تنبیہ فرمائی۔ مشرکین مکہ پہلے تو یہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی کتاب جو ایک دم نازل ہوئی تھی اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے تھے آپ بھی ویسے معجزات دکھائیں تو پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ لیکن مشرکین کی جب ملاقات یہودیوں سے ہوئی، یہودیوں سے پوچھا بھی تمہارے مذہب میں کیا ہے، تو یہودیوں نے بھی کہا کہ بھی ہمارے مذہب میں بھی اللہ کی توحید کی تعلیم دی گئی ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے تورات کا بھی انکار کر دیا، قرآن مجید کا بھی انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے مدنی کریم اب ان ظالموں نے قرآن کا بھی انکار کیا، تورات کا بھی انکار کیا، حالانکہ دونوں آسمانی کتابیں ہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے چلو قرآن اور تورات کو تم نہیں مانتے، اس سے کوئی اچھی کتاب آسمانی ہو تمہارے پاس تو وہ لے آؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کریم اور تورات اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب لے آؤ۔ قل میرے محبوب فرما دیجئے فاتو بکتاب، کوئی کتاب لے آؤ من عند اللہ جو کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے ہو۔ ہوا اہدا منہما جو ان سے بھی زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اتبعہ چلو ہم اس کی اتباع کر لیں گے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ اگر آپ کی بات کا جواب نہ دیں تو فَعْلَمْ میرے محبوب آپ جان لو انما يتبعون اهواءهم یہ صرف خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، شیطان جو دل میں بات ڈال رہا ہے بس اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہاں تو اب وہ بات کیسے مانتے؟ وہ تو تھے ہی جھوٹے لوگ، مشرکین مکہ تو تھے ہی جھوٹ بولنے والے، تو وہ کہاں سے کتاب لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جان لو کہ یہ خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے ہی نہیں، ان کا مقصد اعتراضات ہے۔ ہاں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى اور جو آدمی خواہشات کو خدا مانتا ہے، خواہشات کی اتباع کرتا ہے، جیسے دل میں آیا خواہش آئی ویسے بندہ کیا، تو اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ عقل ہے نا، اللہ نے عقل دی ہے نا انسان کو، اس عقل کے اوپر دو پردے آ جاتے ہیں کبھی کبھی، ایک غصے کا پردہ اور ایک خواہشات کا پردہ۔ جب غصے کا پردہ آتا ہے یعنی آدمی جب غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی عقل صحیح کام نہیں کرتی۔ کتنی لوگ ہیں غصے کے وقت کسی کو قتل کر دیا، بعد میں پچھتاتے رہے، غصے میں کوئی ایسا قدم اٹھا دیا، بندے کہتے ہیں مولانا ہم نے تو بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا، اب کیا کریں؟ اب ساری زندگی رو اور کیا کرو؟ ہاں تو غصے کا پردہ جب انسان کی عقل کے اوپر پڑتا ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح خواہشات ناجائز خواہشات کا پردہ آتا ہے تو انسان بسا اوقات جب خواہشات کا پردہ ہوتا ہے نا اپنے مقدس رشتوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ کتنی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ بدبخت اپنی بہنوں اور اپنی مقدس رشتوں کے ساتھ زنا کر رہے۔ قرامطہ ایک فرقہ گزرا ہے، قرامطہ، وہ بدبخت کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اپنی بہن سے نکاح کرنا صحیح ہے۔ بھئی کیوں؟ وہ کہتے تھے دیکھو بہن بھائی اکٹھے ایک گھر کے اندر پلے پڑے بڑے ہوئے ہیں، تو جتنا بہن اپنے بھائی کے مزاج کو سمجھ سکتی ہے کوئی اور سمجھ سکتا ہے بھلا، اس لیے ان کی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کی زندگی اچھی گزرے۔ یہ کیا تھا؟ یہ خواہشات کا پردہ تھا۔ جو خواہشات کو اپنا امام مانتا ہے، خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، شیطان اس کو گڑھے جہنم کے گڑھے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اب مشرکین مکہ نہ تو تورات کی بات مانی، نہ قرآن مجید کی بات مانی، نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، تو خواہشات کو انہوں نے خدا مانا۔ جب خواہشات کو خدا مانا تو بتوں کے سامنے سر بسجود ہوئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے تو ہدایت ہی اپنے بت کی وجہ سے ملی۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے تو ہدایت ہی اپنے بت کی وجہ سے ملی۔
صحابہ مسکرانے لگے، بھئی بت نے تمہیں کیسے ہدایت دی؟ اس نے کہا جی بات اصل یہ ہے، میں سفر پہ جا رہا تھا، تو سفر پہ جاتے ہوئے میں نے کہا بھائی سفر میں اکیلا جا رہا ہوں کہ خدا وغیرہ ساتھ ہونا چاہیے، تو میں نے اتنا سا ایک پتھر خدا کا بنا کے نا بت وہ اپنے ساتھ رکھ لیا کہ سفر میں کوئی مجھے مشکل پیش آئے گی تو یہ میرا خدا میری مدد کرے گا۔ کہا کہ جو ہے نا سفر لمبا تھا میرا، تو میرا جو زاد راہ تھا نا سفر میں وہ سارا ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان۔ تو جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو میں نے پھر کہا کہ بھئی اب تو بھوک کی وجہ سے جان جاتی ہے، تو اب خدا کو ہی پکاروں کچھ کھانے پینے کے لیے دے دے۔ کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی نا، تو میں نے وہ سامان سے نکالا، پتھر سامنے رکھا بت کو، میں نے کہا بھائی دیکھو میں سفر کے اندر ہوں میرے خدا، اب میں پیاسا مر رہا ہوں، مہربانی کرو کوئی پانی شانی پلاؤ، اپنی خدائی دکھاؤ۔ تو اب بت کیا بولے؟ کہا کہ میں نے جو ہے نا کیا کیا، میں نے کہا چلو بھئی اس کے سامنے دعائیں شوائیں تو کر لی ہیں، ذرا کچھ اسباب اختیار کروں دیکھوں۔ واپس میں آیا تو دیکھا وہ جو میرا بت تھا نا وہ سارے کا سارا نہایا ہوا تھا، سارے کا سارا گیلا تھا، نہایا ہوا تھا۔ میں نے کہا خدا عجیب بات ہے، میں تو پیاسا مر رہا ہوں، مجھے ایک گھونٹ نہیں دیتا تو غسل شروع کر دیا ہے تو نے۔ کہا کہ پھر میں ادھر ادھر ہوا، تھوڑا دیکھا، واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں ایک لومڑی آئی ہوئی ہے، وہ ٹانگ اٹھا کے اس کے اوپر پیشاب کر رہی۔ تو میں نے جب دیکھا میں نے کہا ہے ذلیل کا بچہ، میں نے تو تجھے خدا بنایا ہوا تھا، تو اپنے اوپر سے لومڑی کے پیشاب کو نہیں روک سکتا، میری مشکل کشائی کیا کرے گا؟ میں نے اٹھا کے پھینکا، 2 ٹکڑے کر دیا، مجھے تو اس کی وجہ سے ہدایت ملی۔ تو جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے وہ گمراہی کے گڑھے کے اندر جا گر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، اسی سے ہدایت ملتی ہے، انبیاء کرام کے اتباع سے ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ومن اضل، سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو خواہشات کو خدا مانے اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم جو اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیں، اللہ کے محبوب کے فرمان کو چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں اور خواہشات کو خدا بنائیں، ایسے ظالموں کو پھر اللہ بھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، پھر یہ ہمیشہ گمراہی کے گڑھے کے اندر پڑے رہتے۔ دیکھو ہدایت کی ضرورت ہمیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے محتاج نہیں ہے نا۔ اگر بندہ ہدایت کی طلبگار ہوگا، ہدایت کا اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھائیں گے نا۔ اگر بندہ آکڑ کے ایک طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، دفع ہو جا جس طرف جاتا ہے چلا جا اور تجھے جہنم میں داخل کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی اور ہدایت کا ذریعہ ہمیں بنائے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ۔